ساری تفصیلات میں نے اکٹھی کی ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کیا بات کی اور کس کے سوال کا کیا جواب دیا، اور یہ ایک بڑی باریک واردات ہے جو اب شروع ہو گئی ہے، لیکن چیزیں میں آپ کے سامنے ساری ابھی رکھ دیتا ہوں۔ دو چیزیں اس سے پہلے میں آپ کو دو تین چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک تو میں آپ کو سنواتا ہوں عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ماضی میں دیا تھا۔ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا، وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے 15 مئی 2022 کو یہ بات کہی تھی، تو جو عمران خان نے کہا تھا ذرا آپ سنیں۔ اب یہ جائیں گے امریکہ کے پاس، امریکہ کے پاس جا کے کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لو، نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا۔ جب امریکن اگر ان کی مدد کریں گے، کبھی بھی امریکی مدد نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے گلے میں زنجیر پوری طرح ٹائٹ کر کے نہیں ڈالیں گے۔ وہ ان کو کہیں گے کشمیر کو بھول جاؤ، فلسطینیوں کے لیے منہ نہ کھولو، جو مرضی اسرائیل کرے فلسطینیوں سے چپ کرو۔ اگر روس 30% کم پہ تیل دے رہا ہے تو آپ نے نہیں لینا، کیونکہ آپ ہمارے غلام ہیں۔ اگر آپ نے 30 لاکھ ٹن گندم آپ کو ضرورت ہے، آپ روس سے نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے پاکستان کو اگر ایران سے سستی گیس ملے گی، وہ کہیں گے ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے جو جو باتیں کی نا، وہ ایگزیکٹلی ویسی ثابت ہوئی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا سیاسی پنڈت ہے عمران خان کہ اس نے جو بات کہی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ثابت ہوئی۔ میں کچھ مناظر دیکھ رہا تھا اور کچھ میں آڈیوز اور ویڈیوز سن رہا تھا۔ میں نے مولانا فضل الرحمان کو سنا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، جب فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی امن بورڈ کا حصہ بھی پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت پاکستان اسرائیل کے ساتھ کسی ورکنگ ریلیشن شپ میں بھی نہیں آیا تھا، تو ایک آدھی کوئی جعلی خبر کسی نے چلوائی تو فضل الرحمان صاحب کی گرج چمک ہی کچھ اور تھی۔ گرج رہے تھے، برس رہے تھے۔ فضل الرحمان صاحب کی آواز میں وہ جوش خطابت تھا کہ میں سن کر ابھی حیران ہو رہا تھا۔ لیکن ابھی اگر فضل الرحمان صاحب جب بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے، اتنی لو ٹون میں، اتنی آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، سوچ سوچ کر، بالکل ایسے گھسٹ گھسٹ کے وہ الفاظ بولتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ عمران خان کے دور میں تو یہ شخص بہت غصے میں رہتا تھا، بہت جذبات میں رہتا تھا، جذبات بھڑکتے رہتے تھے کہ یہ کر دیا جی اسرائیل کے لیے، وہ کر دیا جی، اور یہودی ایجنٹ کا یہ کارڈ لے کے پھرتے تھے ہر جگہ۔ ابھی زبان جو ہے وہ منہ کے اندر بند ہے اور بولنے کی جرت بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے آج تک فضل الرحمان صاحب کو پالا ہے، جنہوں نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے، فضل الرحمان صاحب ان کے خلاف بے وفائی نہیں کر سکتے۔ فضل الرحمان صاحب ایجنسیوں کے بہت وفادار آدمی ہیں اور وہ ویسی حرکت نہیں کریں گے جیسی آزاد سیاستدان کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ مناظر ہیں جو میں نے دیکھے، اس وقت بھی میرے سامنے چل رہے ہیں۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے مجھے تکلیف ہوئی۔ دیکھیں پاکستان کا دعویٰ گیا، پاکستان کہتا ہے جی ہم اس لیے گئے غزہ امن بورڈ کے اندر کہ ہم ایک نسل کشی کو روکنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نسل کشی نہ ہو، جو ظلم اور زیادتی فلسطینیوں کے اوپر ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے۔ یہ پاکستان کا دعویٰ ہے۔ لیکن فیلڈ مارشل اور شہباز شریف نے وہاں پہ جو ملاقاتیں کی ہیں اور جو ایونٹ کے اندر ان کی شرکت ہے، اس میں ایک منٹ کے لیے بھی ان کے چہرے پہ سنجیدگی نہیں تھی۔ مسکراہٹیں، کہے، کھلکھلا کر ہنسنا، خوش ہونا، یعنی ان کی باتشیاں کھلی ہوئی تھی۔ آپ کسی مرگ والی جگہ پہ جائیں یا کسی دکھ والی جگہ پہ جائیں یا کسی تکلیف والی جگہ پہ جائیں تو کیا آپ ایسے ہنستے ہیں؟ آپ ایسے انجوائے کرتے ہیں؟ یا آپ کی ایسی باڈی لینگویج ہوتی ہے؟ احساس ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جھگڑا ہو گیا دو گروپس کے بیچ میں، ایک گروپ کے 70-80 ہزار بندے مر گئے، اب وہ گروپ کے لوگ صلح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور جنگ بندی اور لڑائی بند کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، اور جن کے بندے مرے ہیں وہ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں۔ آپ فلسطینیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ دانت وہاں پہ اندر رکھے جا سکتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی اختیار کی جا سکتی تھی، لیکن جیسے ہی انہیں کوئی چھوٹا موٹا لیڈر مل جاتا ہے ان کی باتشیاں کھل جاتی ہے، فوٹو بن جائے گا، ویڈیو بن جائے گی، آگے نکلو اچھا ٹک ٹاک بن جائے گا، تو سارے ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے۔ فلسطینیوں کی دل آزاری کی ہے انہوں نے وہاں کہہ لگا کے، جس طرح یہ لوگوں کو ملتے رہے، ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اب پاکستان اور جو اسرائیل کا ریلیشن ہے نا وہ کیسا ہے، میں آپ کو بالکل سادہ کر دیتا ہوں، پاکستان کے ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گا۔ کسی گاؤں دیہات میں یا کسی شہر میں کوئی دو لوگوں کا ناجائز تعلق بن جاتا ہے نا، تو وہ دنیا کو نہیں بتاتے کہ ہمارا ناجائز تعلق بن گیا، بلکہ جب کوئی انہیں پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تینوں جانتا بھی نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں جی میرا تو اسے تعلق ہی نہیں ہے، انہیں نہیں جی ہمارے بیچ میں کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ دو لوگ تو بڑی کامیابی سے اپنا تعلق چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن پورے گاؤں کو اور پورے شہر کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں ناجائز تعلق ہے۔
तो पाकिस्तान ने इसराइल से उस तरह का एक नाजायज ताल्लुक बना लिया। मैं मिसाल थोड़ी सी आपको ऑड लगेगी, अजीब लगेगी, लेकिन वैसा ही है। आप कान को इधर से पकड़े या घुमा के इधर से पकड़े, आप अपने पासपोर्ट पे कुछ भी लिखे, आपका अब इसराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशन है और आप इसराइल की तहफ्फुज के लिए काम करने जा रहे हैं, वो आपको करना पड़ेगा। देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी है कि वो झूठ नहीं बोलते नॉर्मली। मैंने डोनाल्ड ट्रंप के जितने स्टेटमेंट सुने, मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक बड़ी खूबियों में खूबी ये है कि वो झूठ बोलते ही नहीं, वो सीधी बात करते हैं मुंह के ऊपर टक करके। ये लो, नुकसान हो जाए बेशक, कई दफा नुकसान हुआ डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात वापस ले लेते हैं और बताकर वापस ले लेते हैं, झूठ नहीं बोलता। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी है और इस खूबी ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चलने वालों को मुसीबत डाली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बार बार कहता है कि मेरा जो गजा अमन बोर्ड है, इसका सबसे बड़ा मकसद हमास का सफाया और हमास को गैर मुसल्लह करना है फौरी तौर पे। नहीं, ये हमें करना पड़ेगा, हमास का खात्मा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप उसका अगला मिशन भी बताते हैं कौन करेगा, कैसे करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप तो क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं कि जनाब मेरा ये गजा अमन बोर्ड है, इसके जरिए से मैंने हमास को गैर मुसल्लह करना नहीं होगा, वो सफाया कर दूंगा। और सफाया कौन करेगा, किससे करवाऊंगा, ये भी बता दिया। दूसरी तरफ ताहिर अशरफी और हमनवा या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज या खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो लगातार इस बात में बदलते हैं कि नहीं नहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेगा। ताड़ा फुप्पी का पुत्र है भाई, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे मैं ये काम करूंगा, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो नहीं करेगा? वो करेगा और जिससे उसने करवाना है उससे वो करवाएगा। और जिन जिन लोगों ने वादे किए हुए हैं, जिन जिन लोगों ने अर्जियां डाली हुई हैं, उन्हें वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। वादे नहीं पूरे करेंगे, इमरान खान मारेगा, क्योंकि साथ ही अमेरिका कहेगा इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामालियां बंद करें। साथ ही अमेरिका को याद आ जाएगा जनाब 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, फिर आपको री इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इमरान खान आएगा, वो फैंटी लगाएगा। दूसरी सूरत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें माने, नहीं मानेंगे तो फिर अमेरिका और इमरान खान रल के फैंटी लगाएंगे। इनकी ना हर तरफ से ये फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए, इनकी बचत नहीं है। इमरान खान को जेल में रखना है तो डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है, ये इन्हें करना पड़ेगा। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाया, देखें कैसा आदमी है, इसने आज तक जो भी कहा वो बातें ज्यादातर दुरुस्त साबित हुई और एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब फ्यूचर में देखकर ये वाली बात कर रहे हैं। अब आ जाए जरा डीजीआईएसपीआर साहब जो है, उनकी जो मुलाकात हुई सहाफियों के साथ, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हबीब अकरम साहब के सवाल से आगाज करूंगा। उन्होंने सीधा ही पूछा, उन्होंने कहा जी क्या फौज गजा में जाएगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है उसका हिस्सा बनेगी गजा में? तो इस पे डीजी साहब ने कहा जी वहां पे इतने शहीद हो गए, बहुत बुरे हालात हैं। तो उन्होंने कहा जी अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता है इसराइल को उस नस्लकुशी में, तो हम अमेरिका को एंगेज करेंगे। यानी यहां पे ये कहते हैं कि अफगानिस्तान सपोर्ट करता है दहशतगर्दी को, तो यहां अफगानिस्तान को एंगेज नहीं करना, इधर मारो सारों को बमों के साथ, ड्रोन के साथ, जहाज ले जाओ, मारो सबको, अपने लोगों को भी मारो, उनको भी मारो, इनको भी मारो। यहां फॉर्मूला और है। उधर कहते जी क्योंकि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है तो हम अमेरिका को एंगेज करेंगे। देखे ना, दोनों जगह अलग अलग फॉर्मूला लगाया हुआ है। जहां जोर चलता है वहां कुछ और कर रहे हैं, जहां जोर नहीं चलता वहां पे कुछ और कर रहे हैं। अब हमें तो सारी जिंदगी ये बताया जैद हामिद ने, हमीद गुल ने और बहुत सारे, अभी थोड़ा अर्सा पहले मैं एक फौजी की, क्लीन शेप फौजी था, बड़े रैंक का ऑफिसर था, वो खड़ा होकर अंग्रेजी में अहादीस पढ़ के सुना रहा था कि स्याह झंडों वाले उठेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, और हम ही है वो लोग। वो पूरी कहानी फौजी सुना रहा था। थोड़े दिन पहले मैंने आर्मी चीफ को सुना, वो आप अल्लाह की फौज है, आप अल्लाह के लिए लड़ाई करते हैं। मैं इनको भी सुन रहा था। हमें तो ये हमेशा बताया गया कि हम इसराइल को 5 मिनट में 10 मिनट में पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। वो डीजीआईएसपीआर तो बेचारे बन के बैठे हुए, कहते नहीं जी इसराइल जो कर रहा है वो उसको अमेरिका ही रोक सकता है, हम अमेरिका से ही बात कर सकते हैं, इसराइल को हम नहीं रोक सकते। यानी इसका सादा मतलब तो ये है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अमन बोर्ड में शमूलियत पर आप सियासतदानों और सफारतखानों को क्रेडिट दें, यानी पाकिस्तान की फौज या फौज के तर्जुमान वो इस अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर बहुत खुश हैं, और उन्होंने साफ कहा कि आप सियासतदानों को और सफारतखानों को इस पर क्रेडिट दें। ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है और ये बोर्ड, ये दो अलग अलग चीजें हैं। फिर उन्होंने एक और बात की, अब ये दावा है पाक फौज के तर्जुमान का, उन्होंने कहा जी हमास को गैर मुसल्लह करना और फलस्तीनियों से लड़ना हमारी रेड लाइन है, हम किसी सूरत ये नहीं होने देंगे, ना करेंगे। अब ये उन्होंने कह दिया ये नहीं होगा कि ना हम कभी हमास को गैर मुसल्लह करने में आएंगे, ना कभी हम फलस्तीनियों के साथ किसी कंफ्लिक्ट में आएंगे, ये हम नहीं करेंगे। ये बात डीजीआईएसपीआर ने कही। वैसे तो ये भी कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं, ये जो भी कहते हैं, पहले ये कहते थे हम यरूशलेम फतह कर लेंगे, कश्मीर आजाद करवा लेंगे, तो इन्होंने बहुत झूठ बोले हुए, ये बहुत गलत बयानियां की हुई है। तो इस बयान के ऊपर हमें पता चल जाएगा कुछ अरसे में डीजीआईएसपीआर ने, अगर
یہ بیان اگر ان کا ہے تو وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دینا DGISPR کہ ہمارا یہ سٹیٹمنٹ ہے، ہم کبھی بھی حماس کو غیر مسلح نہیں کریں گے، حماس کی جو آزادی کی جدوجہد ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ وہ کہہ دینا، سٹیٹمنٹ کر کے دیں، پتہ لگ جائے گا سویرے ٹرمپ جو ہے وہ کان پکڑوا دے گا۔ لیکن ایک کاروائی جو کی DGISPR نے، جو اصل کاروائی ہے، انہوں نے امن بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ قرار دے دیا کہ حکومت کا ہے۔ جناب یہ اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، حکومت کا فیصلہ ہے، اور اگر فوج بھیجی کبھی ہم نے غزہ میں تو یہ فیصلہ بھی حکومت کا ہوگا۔ عاصمہ شرازی صاحب نے سوال کیا کہ مشرق وسطیٰ کے باہر سے کوئی ملک آئے گا، ٹرمپ یہ کہتا ہے، اور وہ حماس کا صفایا کرے گا یا اسے غیر مسلح کرے گا، تو پارلیمان کو نظر انداز آپ لوگوں نے کیا اس فیصلے میں، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ اگر امریکہ نے کہہ دیا تو کیا آپ انکار کریں گے کہ آپ نہیں بھجوا رہے وہاں پہ اور حماس کو غیر مسلح نہیں کر رہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ تو دیکھیں نا پارلیمان نے کرنا ہے، وہاں پہ جانے کا فیصلہ ہمارا نہیں ہے، پارلیمان کا ہوگا، ہم حکومتی فیصلے کے پابند ہیں، آرٹیکل 245 کے تحت ہم کسی کی خواہش پر نہیں چلیں گے، اپنا مفاد دیکھیں گے، فلسطین ہماری ریڈ لائن ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اب ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کیونکہ بہت طاقتور ہے، اسرائیل بہت طاقتور ہے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، لہذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ٹرمپ کہتا ہے جی آپ نے آ کر مارنا ہے اس کو، حماس کو، یہ کہتے ہیں جی حماس ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اب اس کے بیچ کا رستہ کیا ہوگا؟ اس کا تو بیچ کا رستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ علینا شگری صاحبہ نے سوال کیا کہ رضا ربانی بھی کہہ رہے کہ اتفاق رائے ہونا چاہیے، کابینہ میں بھی یہ معاملہ نہیں رکھا گیا، یہ امن بورڈ والا، UK، فرانس اور چین بھی اس میں نہیں آئے۔ اگر پیس بورڈ میں یہ فیصلہ آ جائے، یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بھی سوال کیا تھا کہ اگر پیس بورڈ میں یہ فیصلہ آ جائے کہ ایران پر حملہ کریں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو رمضان کے بعد کیا ہماری فوج جا رہی ہے غزہ میں؟ پھر کہا انہوں نے کہا جی فیصلہ دیکھیں حکومت نے کرنا ہے، حکومت فوج بھیجے گی یا نہیں بھیجے گی، ہم فلسطین کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کو صرف ایک ہی طاقت روک سکتی ہے، وہ امریکہ ہے، ہم اس سے انگیج کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے منصوبے سے جب اس نے یہ منصوبہ بنایا تو کوئی نسل کشی میں کمی آئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی 8 اسلامی ممالک بھی گئے ہیں۔ دیکھیں یہ 8 اسلامی ممالک آپ کے بعد گئے ہیں، آپ نے سب سے پہلے یہاں سے حامی بھری ہے، اس کے بعد وہ ممالک جو بہت کروشل تھے وہ آپ کے بعد آئے، جو انہیں تسلیم کرتے ہیں وہ تو پہلے ہی آ گئے تھے۔ اور انہوں نے کہا جی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہم اپنے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ اگر بورڈ کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بورڈ اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے مفاد میں نہیں ہے، ہمارے نظریے کے خلاف ہے، تو اس کے باوجود اب یہ DGISPR جن کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے، لیکن وہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، پہلے وہ کہتے ہیں حکومت کا فیصلہ ہے، اب اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بورڈ نے ہمارے مفاد یا ہمارے نظریے یا ہماری سوچ کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو ہم وہیں بیٹھ کر ان کی مخالفت کریں گے، بورڈ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے۔ کیا کہیں کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ بورڈ میں سے آپ نہیں نکلیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں یہ فیصلہ حکومت کا ہے، تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیسے سنا دیا؟ پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اپنے سفارتکاروں اور سیاستدانوں کی تعریف کریں، ہم پر اعتماد کریں، شک کا اظہار نہ کریں۔ ایک اور سوال ہوا اور اس کا انہوں نے جواب بھی دیا۔ سوال یہ ہوا کہ اگر غزہ میں سیاسی حل نکل سکتا ہے تو پھر خیبر پختونخوا میں سیاسی حل کیوں نہیں نکل سکتا؟ تو انہوں نے کہا جی نیشنل ایکشن پلان پر جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک نہیں ہو سکتا کچھ۔ پھر سرفراز بگٹی کی انہوں نے بہت تعریفیں کی، جہاں پہ بدترین دہشت گردی ہے، جہاں پہ آپ کوئٹہ سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے، بلکہ کوئٹہ کے اندر بھی آپ محفوظ نہیں ہیں، بلوچستان پورا کا پورا ایک نو گو ایریا بن گیا ہے۔ تو وہاں سرفراز بگٹی کی بڑی تعریفیں کی اور کہا کہ ڈیزل پہلے 20 ملین لیٹر سمگل ہوتا تھا، آج کل 7 ملین لیٹر سمگل ہو رہا ہے۔ یہ کون آپ کو ناپ تول کے سمگل کر کے دے رہا ہے سر؟ یعنی سمگلنگ جو ہے وہ کتنی ہو رہی ہے، یہ پیمانہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ کو پتا ہے کہ کتنی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ بارڈر سے 10 لیٹر ڈیزل نہیں آ سکتا، کیونکہ سارے بارڈر کے اوپر آپ نے پورا انتظام بنایا ہوا ہے، سیکورٹی آپ کی کھڑی ہے۔ 10 لیٹر ڈیزل بھی اگر آ رہا ہے تو آپ کی ناکامی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں 7 ملین لیٹر ڈیزل ابھی تک آ رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو بہت بار بار ناکام قرار دیا اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی برائیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ تمام بین الاقوامی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن سب سے کم ہے، خیبر پختونخوا کی پرفارمنس سب سے بہتر ہے۔ برے حالات کے باوجود ایجوکیشن اور ہیلتھ میں انہوں نے شاندار کام کیا ہے، دوسرے صوبوں سے جا کر لوگ وہاں پہ علاج کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ریونیو بھی سب سے اچھا اکٹھا کیا اور خسارہ بھی سب سے کم خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن DGISPR کہتے ہیں نہیں خیبر پختونخوا اچھا پرفارم نہیں کر رہا، سرفراز بگٹی اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ اگر پرفارمنس کی جو بنیاد ہے یا اس کا کرائیٹیریا اگر جوتے پالش ہے پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر عوام کی خدمت ہے تو سرفراز بگٹی تو کہیں دکھتا بھی نہیں ہے۔
حامد میر نے سوال کیا کہ جناب کشمیری نوجوان ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو انہوں نے بتایا سب سے سستا آٹا ہم کشمیر میں دیتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بڑی مہربانیاں کی ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے گنوائی۔ اس کے بعد عامر الیاس رانا صاحب کو ڈانٹ پڑ گئی اور ان کی سرزنش ہو گئی، انہوں نے پوچھ لیا کہ جناب یو اے ای اور بھارت کے تعلقات بڑھ گئے ہیں، ہمارے خلاف تو کچھ نہیں ہو جائے گا کوئی سازش، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ایبسولوٹلی ربش، فضول بات کی ہے، کیا یہ بات کرنے والی ہے؟ اچھا ہوا یو اے ای کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہو گئے، وہ قریب ہو گئے، ہمیں اپنا کوئی پیغام بھجوانا ہوگا تو ہم آسانی سے بھجوا دیں گے۔ پھر منصور جی خان صاحب نے سوال کیا کہ تاثر ہے کہ سارا کچھ آپ ہی کرواتے ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کچھ حکومت کر رہی ہے، حکومت ہی سارے کام کرتی ہے، حکومت کے سارے فیصلے ہیں، ہر چیز حکومت کر رہی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم ہر حکومت کو سلوٹ مارتے ہیں، موجودہ حکمرانوں کا کافی تجربہ ہے، کئی نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں، عمران خان کی ملاقاتیں جو ہے وہ حکومت کا اور عدالتوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ایمان مزاری والی بات کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے بڑا پسند آیا ایک سوال رائے ثاقب کھرل صاحب کا، انہوں نے پوچھا کہ خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں نے ملٹری آپریشن کے خلاف جرگے میں دستخط کر دیے ہیں، تمام جماعتوں نے کہا کہ یہاں پہ آپریشن نہیں کرنا، ملٹری آپریشن نہیں ہونا، تو اب آپ بتائیں جب ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں تو پھر آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ جواب دے ہی نہیں پائے۔ پھر ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ طلال چودھری ایک ذمہ دار وزیر ہے، اس بات کے اوپر بڑے کہہ لگ گئے، لوگ بڑی دیر تک ہنستے رہے۔ پھر انہوں نے کہا دیکھیں جب وزیر ایک بات آپ کو بتا رہا ہے تو پھر اس پہ آپ اعتبار کر لیں۔ وزیر نے یہ بتایا تھا کہ سہیل آفریدی جو ہے اس کی مرضی سے خیبر پختونخوا میں آپریشن ہو رہا ہے۔ پھر نئے صوبے بننے کی انہوں نے حمایت کی، جی بالکل نئے صوبے بننے چاہیے، ہمارا حکومت کے ساتھ صرف سرکاری تعلق ہوتا ہے، یہ تاثر نہ دیں کہ کوئی ذاتی تعلق ہے۔ اس شریفوں کے پوتے کی شادی میں جب آرمی چیف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے تو ذاتی تعلق ہی ہوگا نا بھائی۔ ادھر دیکھیں نا سہیل آفریدی ایک کور کمانڈر کو بلاتا ہے اور وہ بلا کر کہتے ہیں، اور آفیشل طریقے سے بلا کر کہتے ہیں کہ ہمیں بریفنگ دے دیں، ہمارے صوبے میں خون بہ رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، دہشت گردی ختم کرنی ہے، آئیں بیٹھیں بات کریں۔ وہاں نہیں جاتا کور کمانڈر، لیکن دوسری جگہ پہ نواز شریف کے پوتے کی شادی ہے اور وہاں پہ آپ کے فیلڈ مارشل پہنچ جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں لائن میں۔ تو یہ دیکھیں نا ذاتی تعلقات تو نظر آ رہے ہیں، اب اس کے اوپر کوئی کیا کہے۔ ناظرین اس وقت جب میں یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں نا، بڑے کروشل ٹائم اس وقت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے حالات بڑے کشیدہ ہیں ایران کے آس پاس۔ بہت ساری جو ایئر لائنز ہیں انہوں نے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں، بہت سارا ایریا اسرائیل سے لے کر ایران تک وہ پروازوں سے خالی ہے۔ برٹش ایئر ویز نے، فرانس سے آنے والے طیاروں نے، انہوں نے اپنے رخ تبدیل کیے ہیں، اور بہت ساری پروازیں جو ہیں وہ ہوا میں آئی نہیں جنہوں نے اس ایریا سے ٹریول کرنا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک امریکی بحری بیڑا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت تیزی سے ایران کی طرف بڑھ رہا ہے اور مشرق وسطیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایکچولی امریکہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیا کوئی اٹیک ہونے والا ہے؟ ترکی سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، کچھ ایران سے آ رہی ہیں، کچھ اسرائیل اور دیگر خطے کے ممالک سے آ رہی ہے کہ واقعی میں یہاں پہ ایک لڑائی کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے، اور امریکہ نے جو لاجسٹکس پہنچانے تھے وہ پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب ایران بھی اپنے طور پہ تیاری کر رہا ہے کہ اگر اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس نے کہاں کہاں پہ کس طریقے سے جواب دینا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت بڑا کروشل مومنٹ ہے، جو اس کی فردر رپورٹنگ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور دنیا بھر کے اہم ترین ممالک جو ہے انہوں نے تو ایک فیصلہ سنا دیا، چاہے وہ اسپین ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، یا باقی جو بڑے بڑے ممالک ہیں، پولینڈ ہے اور برطانیہ ہے، چین ہے، رشیا ہے، حتیٰ کہ بھارت نے بھی ابھی تک شمولیت نہیں کی۔ تو یہ وہ بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں جو بڑے بااثر ممالک ہیں۔ ان ممالک نے ٹرمپ کے جو غزہ پیس بورڈ ہے اس کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی۔ کینیڈا کو واپس لے لیا، ان کو جو دعوت نامہ دیا گیا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی میں واپس لے رہا ہوں، آپ کے پاس اب یہ آفر ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر شامل ہوں۔ باقی لوگوں کے پاس آفر ہے لیکن وہ شامل نہیں ہو رہے، بلکہ وہ لوگ اس کو نام نہاد قرار دے رہے ہیں اور وہ اس کے اندر کیڑے نکال رہے ہیں۔ اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ فلسطینیوں کی فکر کیا ان ممالک کو زیادہ ہے یا پاکستان کو زیادہ ہے؟ تو پاکستان کے ذمہ بہت ساری چیزیں پڑ گئی، انہوں نے ایک جلتا ہوا ٹائر اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا نا فیوچر میں اس کی رسپانسبلٹی ان لوگوں پر آئے گی۔ بہرحال یہ کچھ بھی کرتے، انہیں وہاں اس کانفرنس میں شرکت کے موقع پر کہکے نہیں لگانے چاہیے تھے، انہیں ہنسنا نہیں چاہیے تھا اونچی اونچی، انہیں اپنی بادشیاں نہیں کھلانی چاہیے تھی، انہیں اپنے پر رونق چہروں کے اوپر ہنسی نہیں سجا کر رکھنی چاہیے تھی، وہاں انہیں سنجیدہ رہنا چاہیے تھا، وہ ضروری تھا، کیونکہ یہ مرگ پہ گئے ہوئے تھے، کوئی جشن میں نہیں گئے۔